الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلامہ المجید بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. نہایت محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 سے 167 تک 164 to 167 یہ 4 آیات انشاءاللہ آج کے درس میں ان کا ترجمہ اور ان کے مضامین انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں پہ سنیں سمجھیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس سے پہلے جو گزشتہ درس کے اندر ہم نے جہاں پہ درس ختم کیا تھا تو آپ کے ذہن میں اگر ہو آیت نمبر 163 جو تھی 163 اس میں اللہ رب العزت نے جو مضمون شروع کیا ہے اب اس کی تفصیلات جو ہے وہ آج انشاءاللہ ہم اسی پر بات کریں گے. وہ آیت تھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے اور وہی الہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ رحمان اور رحیم ہے. یعنی اللہ رب العزت ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ذات اس کے کام میں شریک نہیں ہے. اب اس اللہ نے اپنے اللہ ہونے پر جو دلائل دیے ہیں، مولانا محترم جو ہے محبوب الرحمان صاحب وہ بہت پیاری اصطلاح استعمال کرتے ہیں، وہی آج ہم نے اپنا ٹائٹل رکھا ہے کہ اللہ کے اللہ ہونے پر دلائل اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں. اللہ کے اللہ ہونے پر اللہ خود کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میرے جیسا کوئی دوسرا اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اس کائنات کے اندر موجود نہیں ہے. اور پھر اللہ اپنی نشانیاں بتاتا ہے کہ ان نشانیوں سے مجھے پہچانو کہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس مضمون کو ان آیات کے اندر بیان فرمایا جو ذیلی عناوین ہے. جو آیت آج ہم پہلے پڑھیں گے آیت نمبر 164، اس کو آیت الآیات کہا گیا ہے. ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً پورے قرآن کے اندر یہ ایک اکیلی اور ایک ایسی واحد آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ نے جتنے فینومنا آف نیچرز بیان کیے ہیں قرآن میں ان سب سے زیادہ تعداد اللہ نے اس ایک آیت میں بیان فرمائی ہے. مختلف آیات میں مختلف بیان ہوئے ہیں، ایک آیت میں 1 یا 2 یا 3 اس طرح، لیکن اس ایک آیت میں اللہ نے 7 فینومیناز آف نیچر ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے بیان فرما دی ہیں. اس لیے اس کو آیت الآیات کہا گیا ہے. یعنی آیت کہتے ہیں نشانی کو، تو اللہ نے نشانیاں بیان کی اس آیت میں. آیات تو آیات پر مشتمل آیت الآیات، جس کے اندر اللہ نے اپنی نشانیاں، اپنی قدرت اور اپنی کاریگری اس کائنات کے حوالے سے بیان فرمائی ہے. اس آیت کے اندر اللہ نے یہ بیان فرمایا. اس کے بعد جو آگے ہم دوسرا ذیلی عنوان آج پڑھیں گے اس میں اللہ کی ہمسری کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی برابری، اللہ کی طرح کا کوئی یہ جو ساری کائنات کا سسٹم ہے یہ کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، کوئی ذات، کوئی انسان، کوئی مخلوق یہ سسٹم نہیں بنا سکتی. پھر اس سارے سسٹم کا تقاضا یہ کہ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ کے ساتھ تعلق کو استوار کیا جائے. اگر اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے اور ہمارا ایمان کیا ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ پھر محبت کے سارے تقاضے اللہ کے ساتھ وابستہ کیے جائیں. اور جھوٹے جتنے سہارے انسانوں نے قائم کیے ہیں وہ قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے. اور اللہ رب العزت دلیل یا اس سے آگے بات کہنے کی بجائے صرف یہی کہتا ہے کہ میں حسرت ہی کر سکتا ہوں. اور انسان کاش کا لفظ استعمال کر سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس ساری سلطنت کو، اس ساری کائنات کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ کے اللہ ہونے کو نہ مانے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں افسوس ہی کر سکتا ہوں، اور قیامت کے دن وہ خود افسوس کریں گے. اور حسرت کا لفظ اللہ نے یہاں پہ استعمال کیا ہے. اور آخری آیت میں اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ اس دن حسرت کرنے کی بجائے اس دنیا میں اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو. یہ موقع ہے، وہاں پہ جانے کے بعد اگر تم خواہش کرو کہ ہمیں دوبارہ لو ان لنا کرۃ، اگر ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے تو ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا موقع دوبارہ انسانوں کو نہیں ملے گا. اس لیے وہاں پہ حسرت کی بجائے یہ جو موقع ہے دنیا میں تمہارے لیے، اسی میں آپ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیجئے. تو یہ آج کی آیات کے اندر یہ مضامین ہیں جو بیان ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ اور ان مضامین کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ
آج ہم ان کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی آیت ہے جو آیت الآیات ہے، تمام آیات کو جس میں تمام آیات کو نہیں بلکہ اکثر آیات کو جس میں خلاصے کے طور پہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس کی تلاوت سے آج ہم بات شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ جی یہ آیت ہے، آیت نمبر 164۔ اس میں جو اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں ان کی تشریح انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں پہلی نشانی اللہ نے بیان فرمائی، آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کہکشائیں، بہت سارے سیارے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں جن کو انسان نے دریافت کیا اور ابھی یہ سفر جاری ہے۔ تو اللہ نے صرف دو کا ذکر فرمایا ان سیاروں کے اندر سے، اپنی اس کائنات کے اندر جو بے پناہ وسعت ہے اس میں سے صرف دو کا، کہ انسان کے لیے انسان کے متعلقات ابھی انہی دو سے وابستہ ہیں۔ ابھی انسان زمین پہ رہتا ہے اور آسمان کو دیکھتا ہے، اس کے علاوہ مزید جو ہے اس پر زندگی کے امکانات یا زندگی سے متعلقات ہمارے لیے وہاں پر ناپید ہیں، ممکن نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ دو بڑی چیزیں بیان فرمائی، اور اس ضمن میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ نے بیان نہیں فرمایا لیکن ان کی پیدائش بھی انہی کے اندر ہوگی، زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ ان سے متعلق ہے، ان دونوں کی پیدائش کے اندر، تخلیق کے اندر۔ اور یہ ایک بڑا لمبا مضمون ہے سائنس کا، اور جو طالب علم ہے سائنس کے وہ اس حوالے سے اگر اس حوالے سے اس کا مطالعہ کریں کہ یہ واقعی کسی ایک ذات کا بنایا ہوا سسٹم ہے، تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور انسان اسی نظر سے اگر مطالعہ کرے تو اضافہ ہوتا ہے۔ اگر انسان بغض اور عناد کی وجہ سے یا نہ ماننے کی وجہ سے یا کسی اور تھیوری پر یقین کرتے ہوئے اس چیز کو پڑھے گا تو اس کے لیے پھر ہدایت واضح نہیں ہو سکے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سسٹم میں نے بنایا ہے زمین اور آسمان کی تخلیق میں، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ نے اس کو بیان فرمایا، اور پھر بعض جگہوں پہ سوال کے انداز میں اللہ نے بات کہی۔ یہاں پہ تو اللہ نے کہا نا کہ اس کی پیدائش میں میری نشانی ہے، بعض جگہ پہ اللہ نے پوچھا انسانوں سے، اور 20ویں پارے کا پہلا رکوع آپ اس آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو کتنی بات واضح ہوتی ہے، اور خوبصورت باتیں اللہ نے وہاں پہ کہی ہیں سوالوں کے انداز میں۔ امن خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کو؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ اس زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ مشرکین بھی جو اللہ کے ساتھ بہت سارے اور خداؤں کو مانتے ہیں کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ اسی نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے اس کو پیدا کرنے والی۔ تو اللہ نے ایک عمومی نظر سے انسان اگر آسمان کو دیکھے زمین پہ کھڑا ہو کے، اتنی بڑی چھت کو بغیر ستونوں کے قائم کر دینا، ابھی تک انسان اس کو سمجھ، بلکہ اس تک پہنچنے سے بھی قاصر ہے، ابھی تک آسمان تک انسان نہیں پہنچ سکا ہے، اور پھر پہنچے گا تو پھر مزید باتیں اس کے سامنے واضح ہوں گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ اس آسمان کو والسماء، آسمان کے ساتھ اللہ نے خاص لفظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا بنیناہا بِأَیْدٍ، اس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم برابر اس کے اندر وسعت کرتے چلے جا رہے ہیں، کنٹینیوس ٹینس وہاں پہ یوز ہوا ہے کہ ہم برابر اس کے اندر وسعت کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم اس کو وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی انسان کو اس سفر پہ ابھی پہنچنا ہے، اس منزل پہ، اور پھر آگے نئی منزلوں کی طرف اس نے سفر شروع کرنا ہے۔ تو یہ آسمان کی تخلیق، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو جس انداز میں پیدا کیا، انسان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ زمین کو اللہ نے فضا کے اندر معلق کر رکھا ہے۔ اگر آپ زمین کو دیکھیے تو یہ ایک سیارہ جو ہے زمین کا، یہ فضا کے اندر معلق ہے۔ ایک گیند ہم زمین کے اوپر نہیں کھڑا کر سکتے، ایک گیند کو سہارا چاہیے اس فضا کے اندر کھڑے ہونے کے لیے۔ کوئی بھی چیز آپ اس چھت اور فرش کے درمیان میں اگر بغیر سہارے کے کھڑا کر دیں تو کوئی آپ کو جادوگر کہے گا، اور کوئی کر نہیں سکتا۔ تو اللہ نے اس فضا کے اندر، یوں ہی سمجھیے کہ اس فضا کے اندر زمین کو معلق کیا ہے،
اور زمین بغیر کسی سہارے کے اس فضا کے اندر موجود ہے. اور بڑی دلچسپ یا بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ زمین اپنی اس جگہ کو جہاں پہ اللہ نے اسے رکھا ہے وہاں سے ذرا بھی انحراف نہیں کرتی, وہاں سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی, کیونکہ اس سورج, زمین اور چاند تینوں کو اللہ نے ایک ایسے سرکل کے اندر وابستہ کر دیا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہ بدلتے ہیں, اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے تمہیں رات اور دن کی تبدیلی میسر آتی ہے, تمہیں موسموں کی اختلاف میسر آتا ہے. اور پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ 21 ستمبر, 21 دسمبر, 21 مارچ اور 21 جون 4 سٹینڈرڈ وقت یا دن ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر سورج کی روٹیشن جو ہے وہ ایک ہی زاویے پر ہر سال, جس پہلے سال جہاں پہ 21 ستمبر کو سورج نے جس دنیا پہ جس انداز میں گردش کی تھی, آج بھی اور قیامت کے وقوع ہونے سے پہلے تک وہ اسی طرح گردش کرتا رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ناروے کے اندر اگر دن نکلا ہوا ہے تو نیوزی لینڈ کے اندر دن نکلا ہوا ہو, وہاں پہ دن کے اوقات اور ہیں, یہاں پہ دن کے اوقات اور ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں دن کے 12 بجے ہوں اور کبھی ایسا ہو کہ امریکہ میں بھی اسی وقت 12 بج رہے ہوں دن کے, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ جو گردشیں متعین کر دی ہیں, اور قرآن کریم میں اللہ نے بڑے واضح انداز کے اندر اس بات کو رکھا, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. آپ آج بیٹھ کے 100 سال 1000 سال کے کیلنڈر بنا لیتے ہیں, کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر کہ اللہ نے سورج, زمین اور چاند کی جو روٹیشن رکھی ہے اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے, اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے تخلیق کیا ہے زمین کو اور آسمان کو, اس کے اندر یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آپ سے آپ چیز نہیں بن گئی. ایک گھڑی اگر آپ کے پاس آ جائے تو آپ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس گھڑی کو کسی ماہر صناع نے, کسی بنانے والے نے, کسی ماہر نے اس کے بغیر خود بخود یہ وجود کے اندر آ گئی ہو. اس کے بنانے کے پیچھے پوری سائنس ہے, پوری حکمت ہے, کسی نے کام کیا ہے, اس کو ڈیزائن کیا ہے, اس کے اوقات کا تعین کیا ہے. اور وہ گھڑی جب اس کا سیل ختم ہو تبھی ٹائم خراب کرتی ہے, وگرنہ جب تک اس کے اندر سیل ہے وہ آپ کو صحیح وقت بتاتی رہے گی. اللہ کی اپنی گھڑی کے لیے کسی سیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے یہ گھڑیاں رکھی ہیں, یہ سورج گھڑی ہے, یہ زمین گھڑی ہے, یہ چاند گھڑی ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. ہم نے اس چاند کی گردش گھڑی متعین کر دی ہے, اس کو سیل کی ضرورت نہیں ہے, یہ چلتا رہے گا اور اس کے ذریعے سے تم اپنے دنوں کے, اپنی منازل کے حساب جو ہے وہ طے کرتے رہو گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو تمہیں نظر آتی ہیں یہ خود بخود سے وجود کے اندر نہیں آ گئیں. اگر تمہارا یہ فلسفہ ہے تو اس کو ٹھیک کر لو, اس کے پیچھے کسی بہت بڑے ماہر کاریگر کا ہاتھ ہے, اور جتنی بڑی یہ چیز ہے اتنا ان سے زیادہ بڑا وہ ماہر ہے. اس لیے یہ چیزیں ان پر اکتفا کرنے کی بجائے ان کے پیچھے پہنچنے کی کوشش کرو. چاند تک پہنچے ہو تو چاند کو خدا مت سمجھو, بلکہ جس نے چاند کو بنایا اس تک پہنچنے کی کوشش کرو. پھول کے اندر خوبصورتی دیکھتے ہو تو پھول کی خوبصورتی پر دل مت بیچ دو, بلکہ اس پھول کو پیدا کرنے والے اس کی محبت پر اور اس پر اپنے دل کو بیچو. تو یہ جتنی چیزیں, جتنے مظاہر تمہیں نظر آتے ہیں, یہ سسٹم تمہیں اس کے خالق کی طرف لے کے جانے والے ہونے چاہیے. تمہیں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ ہمارا خالق اسی طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہے اور کر سکتا ہے. دوسری نشانی اللہ نے بیان فرمائی, واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کے پھیر کے اندر. دن آتا ہے, دن کے بعد شام آتی ہے, دن سورج اپنی روشنی سے رات کی تاریکی کو ختم کرتا ہے, اور رات کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آتی ہے تو رات غالب آ جاتی ہے. یہ جو سسٹم اللہ نے بنائے ہیں دونوں, دن اور رات, اور پھر اس کے جو مقاصد قرآن کے اندر بیان فرمائے ہیں, دن کا اپنا مقصد ہے, رات کا اپنا مقصد ہے, تو یہ اللہ نے فرمایا کہ خود بخود سے تبدیلی نہیں آتی. ایک نیچرل طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں, ہم کیونکہ نارتھ کے اوپر رہتے ہیں, دنیا کے نارتھ پول کے قریب ہیں, ہمارے ہاں جو سورج کی گردش ہے اور اس کی وجہ سے رات اور دن کا جو دورانیہ ہے وہ ہر سال ایک ہی جیسا ہوتا ہے, کبھی 1 منٹ 2 منٹ کا فرق نہیں پڑتا. آج جس تاریخ کو ہم یہاں پہ موجود ہیں 11 مئی کو, پچھلے سال 11 مئی کو بھی دن کا اتنا ہی وقت تھا جتنا آج ہے, اور آج سے 10 سال پہلے, 1000 سال پہلے بھی یہی وقت تھا دن کا, اور 1000 سال بعد بھی یہی ہوگا اگر یہ دنیا باقی رہی تو. اس اندر 1 منٹ کی تبدیلی نہیں آتی. اور اسی طرح رات دورانیہ جو آج ہے, پچھلے سال بھی وہی تھا, 10 سال پہلے بھی, اور 1000 سال پہلے بھی وہی تھا, اور آئندہ بھی یہی ہوگا. اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو رات کا دورانیہ ہے, دن کا دورانیہ ہے, اور ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں, یعنی زمین سورج کے گرد اور سورج جو ہے وہ زمین کے گرد, یہ دونوں کا جو سائیکل چل رہا ہے, اس کے نتیجے کے اندر جو تبدیلی رونما ہو رہی ہے,
اور اس کے نتیجے میں کبھی رات اور کبھی دن آتی ہے، اور پھر اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو ہم نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ رات کے اندر جو خنکی ہے، رات کے اندر جو سردی ہے، وہ آپ کی طبیعت پر جب اثر انداز ہوتی ہے تو آپ کی روح کو آرام کی وجہ سے ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دن کے سورج کی روشنی کی وجہ سے آپ کو کام کے اندر حرکت ملتی ہے، اور صرف آپ ہی نہیں، جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے۔ دن کی روشنی کے اندر وہ بہت سے کام کرتی ہیں اور رات کے وقت میں وہ آرام کرتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس الٹ پھیر کے اندر ایک دوسرے کے پیچھے آ جانا، اختلاف ایک دوسرے کے پیچھے آ جانا، ایک کو پیچھے کر کے اس کی جگہ لینا اور پھر دوسرا اس کو پیچھے کر کے اس کی جگہ لینا، تو یہ جو ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ دوسری بڑی نشانی ہے، رات اور دن کا تبدیل ہو جانا، اور بغیر کسی تبدیلی کے یا بغیر کسی ایسی تبدیلی جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو کہ آج دن اتنا ہے، پچھلے سال اتنا تھا اور اس سے پچھلے سال نہیں، مسلسل ایک ہی وقفے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ تیسری نشانی ہے والفلک التی تجری فی البحر، یہ جو کشتی سمندر کے اندر چلتی ہے، پانی کسی چیز کو اپنے اوپر برداشت نہیں کرتا، ایک مخصوص وزن کی چیز کو برداشت کرتا ہے، باقی جو بھی چیز اس وزن سے زیادہ ہوگی اس کو وہ اپنے اندر دبوچ لیتا ہے، اس کے اندر چلی جاتی ہے چیز۔ اور یہ سمندر جس کو انسان دیکھے ٹھاٹھے مارتا ہوا موجیں ہوں، اس کے اوپر تمہارے بحری جہاز چلتے ہیں، اس کے اوپر تمہاری کشتیاں چلتی ہیں، اور بڑے آرام سے تم یہ سارے معاملات جو ہے وہ کرتے ہو۔ ان کے پیچھے بھی اللہ نے فرمایا کہ میری ایک نشانی ہے، اس کو میں نے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ اور سمندر کے اوپر کشتی چلتی ہو، اس سمندر کے اندر وہ کشتی غرق بھی ہو سکتی ہے، اور دنیا دیکھتی ہے کہ سمندر غرق کے اندر جہاز غرق ہوتے ہیں، کشتیاں غرق ہوتی ہیں۔ تو اس زمین کی طرح جس کو ہموار کر دیا کشتی کے لیے یا جہاز کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میری ذات ہے کہ اس پانی جس کو دیکھتے ہوئے بھی انسان بعض دفعہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، کتنا گہرا پانی ہے اور کتنی دور تک اس کا کنارہ نظر نہیں آتا، اس کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے مسخر کر دیا ہے۔ اور یہاں پہ تو صرف اللہ نے کشتی کا ذکر فرمایا، بعض دوسرے مقامات پہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے خزانے میں نے تمہارے لکھے، اس کے اندر تمہاری خوراک رکھی ہے۔ مچھلی، ایک انسانی آبادی کا بہت بڑا حصہ مچھلی اس کی خوراک ہے اور روز کی خوراک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو تمہارے لیے مسخر کیا، اس کے اندر تمہارے لیے خوراک بھی رکھی۔ اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں، بلکہ ایک سائنس کی تحقیق کے مطابق زمین پر موجود جتنی مخلوقات ہیں ان سے زیادہ مخلوقات سمندروں کے اندر موجود ہیں، اور انسان ان کا شمار بھی نہیں کر سکتا کہ کون کون سی اور کس کس طرح کی مخلوق اللہ نے سمندر کے اندر رکھی ہے۔ تو اللہ نے ایک چیز کا یہاں پہ ذکر فرمایا کہ اس کی سطح کے اوپر، سمندر کی سطح کے اوپر یہ جو تمہارے سامنے کشتی چلتی ہے، بما ينفع الناس، اس چیز کو لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، جو لوگوں کے نفع کا ذریعہ بنتی ہے۔ لوگ اس کیا کیا نفع حاصل کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگ سفر کرتے ہیں، تجارت کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے سمندر کے حوادث سے بھی بچتے ہیں۔ قمری تاریخ جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں، ان خاص تاریخوں میں سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے، اور جس تاریخ کو مد و جزر ہوتا ہے، یعنی چاند کی جس تاریخ کے اندر سمندر میں ارتعاش پیدا ہوگا، مد و جزر کی کیفیت پیدا ہوگی، وہ فکسڈ ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو تمہارے سامنے ہیں، جہاز سمندر کے پیچھے کوئی ماسٹر نہیں بیٹھا ہوا اس کی مشین کو کنٹرول کرنے والا کہ وہ اب پریشر دے گا اور اس میں مد پیدا ہو جائے گا اور اب روک لے گا اور اس میں جزر پیدا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ ایک سسٹم اللہ نے مسلسل ایسا بنایا ہے کہ مد اور جزر قمری تاریخوں کے حساب سے اس کو اللہ نے ایسا ایک سسٹمیٹک کر دیا ہے کہ وہ چیزیں معلوم ہیں، معروف ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کشتیاں چلتی ہیں اور اس کے اوپر جو تم اپنے خود سفر کرتے ہو، اور پھر اس کے ذریعے سے تم تجارت کا سامان ایک جگہ سے دوسری، بندرگاہوں کی بھی کیا حیثیت ہے، دنیا اس سے واقف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، چوتھی نشانی اللہ نے بیان فرمائی، اور وما جو کچھ بھی انزل اللہ نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، مما پانی کی صورت میں، جو بھی اللہ نے پانی نازل کیا آسمان سے، احیا زندگی دینا، زندہ کر دیا، بہ الارض اس کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے بعد زمین مردہ ہو جاتی ہے، زمین کے اوپر سبزہ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت پانی کو بھیجتے ہیں اور وہ پانی اس زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکال دیتی ہے۔ زمین کو سیراب کیا جائے تو زمین پر فصلیں لہلہا اگتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ یہ بھی نشانی بیان فرمائی کہ میں نے بعض زمین کے اندر پیداواری صلاحیت رکھی نہیں ہے، جس کو ہم بنجر زمین کہتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ بھی میری ایک حکمت ہے اور یہ بھی میری ایک نشانی ہے کہ بعض زمینیں
فصلیں اگائیں گی اور بعض زمینیں بنجر ہوں گی. تم لاکھ کوشش کر لو وہ زمین فصل نہیں دے سکے گی, اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. اور اس کو بعض جگہوں پر اللہ نے ایک اور مثال سے بیان فرمایا کہ تم کسی کو اتنا سمجھاؤ کہ سمجھا کے تھک جاؤ اور پھر بھی اس کے پلے بات نہ پڑے, تو سمجھ لو کہ اللہ نے بعض جگہیں ایسی بھی رکھی زمین کہ بارش پہ برستی ہے, خوب برستی ہے اور برس کے تھک جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ پودا نام کی کوئی چیز اپنی زمین پہ باہر نہیں نکالتی. تو انسانوں میں بھی بعض دماغ ایسے ہیں اور بعض مزاج ایسے ہیں کہ تم لاکھ کوشش کر وہ سیدھے رستے پہ نہیں آنے والے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ پانی, اور آپ اس کا سسٹم دیکھ لیجئے, زمین کے اوپر سے یہ جب زمین کے پانی اوپر اٹھتا ہے گرمی کے اندر, اور اس کے بخارات جب فضا میں ایک خاص جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ سردی ہوتی ہے, وہ گرمی جو زمین پہ ہے وہ فضا میں نہیں ہوتی, تو اس گرم بخارات کو جب اوپر ہوا اٹھا کے لے کے جائے گی, وہاں پہ ایک خاص لیول پہ جا کے وہی بخارات دوبارہ سے بادلوں کے اندر فریز ہوں گے, پانی کو سٹور کریں گے. یہ بخارات یہ زمین سے ہی بخارات بنے تھے اور دوبارہ فضا کے اندر جا کے بادلوں کی شکل میں تیار ہوئے, سٹور پانی کا تیار ہوا. اس سٹور کو اللہ رب العزت نے پھر جہاں پہ حکم دیا اسی جگہ پہ دوبارہ, یا 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 10,000 کلومیٹر کے فاصلے پہ جہاں پہ اللہ نے حکم دیا, وہ بادل وہاں سے چلا اور دوسری جگہ پہ جا کے اس نے اپنے پانی کو زمین پہ نازل کر دیا, اور پھر اسی پانی کو دوبارہ بخارات کی صورت میں اللہ نے اوپر اٹھایا اور پھر دوسری مقامات پر اس کو نازل. یہ پورا ایک سسٹم, کنٹینیوس سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے, اس آسمان سے پانی برسنے میں ایک سائنس ہے, اور پھر اس کے برسنے کے بعد اس زمین سے جو پیداوار ہوگی, جو نباتات پیدا ہوں گی, وہ نباتات اس کی اپنی ایک الگ سائنس ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی میری ایک نشانی ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور پھر میں نے پھیلا دیے, بسا پھیلا دیے, فیہا اس میں یعنی زمین میں, من کل دابہ ہر طرح کی مخلوق. دابہ کو جو لفظ ہے اس کو اگر تھوڑا سا آپ سمجھ لیں, قرآن کریم کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے عموماً وہ ان جانوروں کے لیے جن پہ انسان سواری کرتا ہے. جس جانور پہ سواری کرتا ہو, سورہ نحل کے اندر اس کی تفصیل آئے گی, اس کو دابہ کی ٹرمینالوجی دی گئی ہے, لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ کہ ہر قسم کی مخلوق اس کو بھی دابہ اللہ نے کہا, جو بھی چاہے وہ زمین پہ رہتی ہو, چاہے وہ سمندر میں رہتی ہو, چاہے وہ ہواؤں میں اڑتی ہو, اس کو اللہ نے دابہ کے لفظ سے, اور بعض جگہوں پہ اللہ نے الگ بھی کیا. مثال کے طور پہ ایک آیت ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ, نہ ہی زمین پر کوئی ایسا جاندار ہے اور نہ ہی ہوا میں کوئی پرندہ, یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. تو اللہ نے وہاں پہ پرندوں کو دابہ سے الگ قرار دے دیا ہے, لیکن بعض جگہوں پہ دابہ کے اندر اللہ نے سب کو شامل کر دیا, پرندے بھی اور دابہ بھی, یہ سارے. اب اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں, جاندار مخلوقات, ان سب میں تمہارا, اور جاندار مخلوقات کی اگر آپ دنیا کے اندر موجود جانوروں کی تعداد کو گننا شروع کریں, اور آج تک آپ گن نہیں پائے ہیں, لاکھوں کے اندر تعداد چلی جائے گی. اور اس کے اندر بھی 2 بڑی قسمیں ہیں, ایک وہ جانور جن کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, بیک بونز ہوتی ہیں, اور ایک وہ جانور جن کے اندر ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی. ان دونوں جانوروں کو اگر آپ گننا شروع کریں تو آپ لاکھوں کی تعداد میں چلے جائیں گے. اتنی قسموں کی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ, اور پھر جو ایک مشین آپ لے لیں نا, ایک جاندار آپ لے لیں, پرندے کو لے لیں, انسان کو ہی لے لیں, انسان کی باڈی پہ ریسرچ سب سے زیادہ ہو رہی ہے, انسان کی باڈی کو آپ دیکھ لیں, اس کے اندر جو سسٹم اللہ نے بنائے ہیں, ان سسٹمز کو اگر آپ دیکھیں, کوئی ایسا سسٹم ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں جیسے اللہ نے بنایا. مثال کے طور پہ نظام تناسل ہے, مثال کے طور پہ نظام تغذیہ ہے, غذا کو ہضم کرنے کا سارا معاملہ, غذا کیسے آپ کھاتے ہیں اس کے جو ہضم ہونے کا پروسیجر ہے, اور ہضم ہونے کے بعد پھر اس کا خون میں تبدیل ہونا, جسم کو طاقت بخشنا, اور جو چیزیں زائد ہوں ان کو جسم سے نکال دینا, یہ پورا جو سسٹم ہے انسان کے اندر, یہ خود سے خود بن گیا ہے. اور نظام تنفس کو آپ کے سانس لینے کا جو پروسیجر ہے, آکسیجن آپ لیتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ آپ خارج کرتے ہیں, اللہ نے آپ کے لیے آکسیجن فضا کے اندر مہیا کر رکھی ہے کہ آپ کو کبھی کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو.
لیکن اللہ بار بار توجہ کے لیے ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے سامنے بیان فرما رہا ہے۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، چھٹی اور ساتویں نشانی، وتصریف الریاح، ہواؤں کا چلنا۔ یہ ہواؤں کا چلنا بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آپنے سے آپ جب ہواؤں کو دل کرے جدھر دل کرے چل پڑتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑی مثال اللہ نے ان ہواؤں کو انسان کی خدمت کے لیے مسخر کیا ہے، اور آپ اگر ان کے کام کو دیکھنا چاہیں تو سب سے بڑی مثال قوم فرعون کی۔ فرعون اور حضرت موسیٰ کا جو معاملہ ہوا تھا، یہ فرعون کو غرق کرنے کی وجہ، سمندر رکا ہوا ہے، اس سمندر کی موجوں کو ہم تو کہتے ہیں نا اللہ نے حکم دے دیا وہ دوبارہ مل گئیں، لیکن اس سمندر کو پش کرنے کے لیے، اس کو آپس میں ملانے کے لیے ہواؤں کا ریلا آیا، جس نے ایک طرف سے اور پھر دوسری طرف سے بھی اس کو بہاؤ دیا، اور دوسری طرف سے ہوا ہی نے اس سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کیے رکھا جہاں پہ حضرت موسیٰ جا رہے تھے۔ اس ہوا کے سسٹم کے ذریعے سے اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا، فرعون کو، اور موسیٰ کو بھی بچا لیا۔ اللہ ایک جگہ سے ان ہواؤں کو کہتا ہے کہ یہاں پہ تم ذرا پانی والی، یعنی مرطوب جس کو ہوا ہم کہتے ہیں، نمی والی ہوا، مرطوب ہوا، وہ ایک خاص موسم میں ایک خاص وقت میں آپ مرطوب ہوا بن کے رہو، ہوا کو حکم ہے تاکہ یہاں پہ جو فصل پیدا ہونے والی ہے یہ فصل پیدا ہو سکے، اس کو نشو و نما مل سکے۔ اور پھر اسی ہوا کو ایک خاص موسم میں ایک خاص وقت کے لیے اللہ کہتے ہیں اب تم گرم ہو جاؤ، اب یہ فصل اگ چکی ہے، اب اس کو پکنے کی ضرورت ہے، اس کو حرارت کی ضرورت ہے، یہاں پہ ٹھنڈی نہیں گرم ہوا چاہیے۔ وہی ہوا گرم ہو کے، خنک ہوا بن کے، گرم ہوا بن کے وہ وہاں پہ اس فصل کو پہلے اس کو پیدا کرتی ہے ہوا، اس کے اندر نمی رکھتی ہے، اس کی نشو و نما کرتی ہے، اور پھر وہی ہوا گرم ہو کے اس کو پکانے کا کام کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہی ہوائیں ہیں جو خزاں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے درختوں کو، آپ کے درختوں کے پتوں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں، چمن کو ویران کر دیتی ہیں، اور پھر یہی ہوائیں ہیں جو بہار کے اندر ان درختوں پہ دوبارہ سبزہ جو ہے وہ اگل دیتی ہیں۔ یہ ساری نشانیاں اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ ہوا خود سے خود نہیں چل رہی، ایک خاص مقصد کے لیے میں نے پیدا کی ہے اور تمہاری خدمت پر معمور کی ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور اسی طرح یہ بادل ہیوی جو ٹنوں من کے ان کا وزن ہوتا ہے بادلوں کا، جس کے اندر پانی اللہ نے سٹور کیا ہوتا ہے، فضا کے اندر معلق ہیں، کھڑے ہیں فضا کے اندر بغیر کسی سہارے کے، اور ہوا آتی ہے مشرق سے، اللہ حکم دیتا ہے اس کو مغرب کی طرف لے جاؤ بادل کو، یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے انسانیت کو، تو وہ ہوا اس کو پش کر کے مغرب پہ لے جائے گی، مشرق والے کو شمال میں اور شمال والے کو جنوب کے اندر لے جائے گی۔ یہ بادل جو مسخر ہے آسمان کے اوپر آپ کے آنکھوں کے سامنے اور آسمان کے درمیان میں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہوائیں لے کے چلتی پھرتی ہیں اور وہاں پہ برستی ہیں جہاں پہ اللہ حکم دیتے ہیں۔ یہ 7 نشانیاں اللہ نے بیان فرمانے کے بعد فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ اگر آپ کے پاس عقل ہے اور فطرت سلیم ہے تو آپ سیدھے رستے پہ پہنچ جائیں گے، آپ غلط رستے پر نہیں آ سکیں گے۔ اور یہ 7 نشانیاں تو ایک مظہر ہے، وگرنہ اس کے علاوہ کتنی نشانیاں، اور صرف انسان ایک جگہ پہ قرآن، وہ جو میں نے کہا نا کہ صرف آپ اپنے سسٹم کو، آپ کا جو انسانی باڈی کا سسٹم ہے، اس کو اگر صرف آپ دیکھیں اور اللہ کی قدرت کو دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ ایک جگہ سورہ قیامہ میں فرماتے ہیں کہ تم یہ ساری باتیں چھوڑو، یہ کائنات، زمین، آسمان، ابھی تو بہت سفر جاری ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ابھی نکلے گا، اور وفی انفسکم، تمہارا یہ جو 5-6 فٹ کا قد ہے، اس کے اندر جو سائنس میں نے تمہارے لیے چلائی ہوئی ہے، صرف اسی پہ غور کر لو۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے ہو کہ میں نے کیسے سسٹم بنائے ہوئے ہیں؟ تو یہاں پہ بھی اللہ نے یہ ساری نشانیاں، زمین اور آسمان کی تخلیق، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کو سمندر میں چلنا، آسمان سے بارش کا نازل ہونا، زمین کے اوپر نباتات کا اگنا، زمین میں جاندار، اور ہر جاندار کے اندر پورا ایک سسٹم اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہواؤں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنا، بادلوں کو مسخر کر دینا، جہاں پہ اللہ حکم دے وہاں پہ برس جانا، جہاں پہ اللہ منع کر دے وہاں پہ نہ برسنا، یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ مظاہر اللہ کی ایک ہونے پر آپ کو لے جائیں گے، آپ کو یقین دلا دیں گے کہ اللہ ایک ہے۔ پھر یہ تو انسان کی اپنی نادانی ہے کہ وہ کہتا پھرے کہ یہ چیز خود سے خود بخود بن گئی ہے۔ خود سے خود بخود بنتی ہو، ایک دن چلے گی، 1 سال چلے گی، 1000 سال چلے گی، 10,000 چلے گی، 10,000 سال چلے گی، کبھی تو اس کے اندر بگاڑ آئے گا، سسٹم خراب ہوگا، کبھی رات اور دن کے ٹائم کے اندر فرق آ جائے گا، نہیں آج یہ دن اتنے گھنٹوں کا ہے، کل یا پچھلے سال اتنوں کا تھا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کسی قسم کا 1 منٹ 1 سیکنڈ کا تغیر نہیں ہو رہا، اور آپ یہاں بیٹھے ہزاروں سال کے کیلنڈر ڈیولپ کر سکتے ہیں، 1000 سال کا کیلنڈر بنا سکتے ہیں، 100 سال کا بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میری نشانیاں تمہارے لیے۔ اس سے اگلی آیت میں پھر اللہ نے فرمایا
لیکن یہ ساری نشانیوں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بنا لیتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یتخذو جو بنا لیتے ہیں، اتخذ یتخذو پکڑنے کو بنا لینے کو کہتے ہیں، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بنا لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من سے دون کا مطلب سوائے اور اللہ سے سوائے یعنی اللہ کے علاوہ، اندادن انداد یہ ند کی جمع ہے، ند کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور اندادہ اس کی جمع ہے، جو اللہ کے علاوہ شریک بنا لیتے ہیں۔ انداد کے بہت سے معنی ہیں، ایک معنی اس کا مد مقابل بھی ہے، اللہ کے مد مقابل یہ چیز ہے، اور انداد کا معنی متشابہ بھی ہے، مشابہ ایک چیز ہے اس کے مشابہ یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اس کے مشابہ دوسری کاریگری ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے، یہ انسان نے بنائی ہے، یہ اس کے معبود نے بنائی ہے، اور تیسرا اس کا معنی شریک ہے جو آسان معنی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک، اللہ جیسا اور بھی بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس ساری کاریگری کے بعد، ان ساری نشانیوں کے بعد میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں اور تم دیکھتے ہو تمہیں معلوم ہے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کسی اور کے حکم سے چل رہی ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں خود بخود ہی کوئی حیثیت رکھتی ہیں، کبھی تو ان کی پوجا شروع کر دیں گے اور کبھی کسی اور کو سمجھ لیں گے کہ ان کو چلانے والا کوئی اور ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے ہیں، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے، یحبونہم کحب اللہ، یحبونہم وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اس کائنات کو بنانے والا جو اللہ ہے اس سے جو محبت کا تقاضا ہے، یہ اس سے محبت کی بجائے ان چیزوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، اور اللہ سے محبت اور اللہ کے غیر کی محبت، ہم اگر اپنے آپ کو جائزہ لیں، صرف ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو کتنے مواقعوں پر ہم ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں بنسبت اللہ سے محبت کرنے کے۔ ہر ایک انسان اپنے اپنے طور پہ دیکھتا ہے، اس کے سامنے دو چیزیں آئیں، اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، اللہ کی محبت کو ٹھکرا دیا، تو اللہ کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ یہ میری محبت کو چھوڑ کر اوروں کی محبت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگلی بات اللہ نے فرمائی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اشد حبا للہ وہ زیادہ سخت ہے، اشد زیادہ سخت، ایک ہوتا ہے شدید سخت اور ایک ہوتا ہے اشد بہت زیادہ سخت، اشد زیادہ سخت ہے، حباً محبت کے معاملے میں للہ اللہ کے ساتھ، اور ایمان والے تو اللہ کے ساتھ محبت میں بہت زیادہ شدید ہیں، یعنی اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی چیز آ جائے تو پھر اس سے اللہ کے محبت کے بعد اس کی محبت کا درجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے، انسان کو اولاد سے بھی محبت ہونی چاہیے، حضور کو اولاد سے محبت تھی اور سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت تھی، اپنی زوجات سے، اپنی بیویوں سے محبت تھی، ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ انسان کو اپنے کاروبار سے محبت ہونی چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کاروبار کیا، آپ کو بھی کاروبار سے محبت تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے معاملات فرمائے جو ہم کرتے ہیں، اور حضور کو ہر ایک معاملے کے ساتھ انسان کو محبت ہونی چاہیے، تبھی وہ معاملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر آپ بیزاری سے تجارت کریں گے وہ تجارت آپ کو فائدہ نہیں دے گی، آپ کو کاروبار سے بھی محبت کرنی چاہیے، لیکن ان سب محبتوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، کہ جب ایک طرف آپ کا کاروبار ہے، ایک طرف آپ کی بیوی ہے، ایک طرف آپ کی اولاد ہے، اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے، یہ ساری محبتیں نیچے رہ جائیں، اللہ کی محبت غالب آ جائے، اور اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد آپ پھر دوسری چیزوں کی طرف، دوسرے معاملات، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر اس نماز کے وقت ہر چیز پیچھے رہ جائے، اللہ کی محبت غالب ہو جائے کہ میرے آقا کا، میرے مالک کا حکم ہے کہ اس کے سامنے میں اس وقت سجدہ کروں، میرا کاروبار، میرے سارے معاملات اس وقت میرے لیے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ کا حکم۔ اللہ جب آپ سے مال کا تقاضا کرے اور آپ کے پاس مال ہو تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ کہ اس کے لیے مال، اللہ آپ سے جان کا تقاضا کرے، آپ کے وقت کا تقاضا کرے، اور آپ کے پاس فرصت ہو، وقت ہو، تو اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے دین کے لیے آپ اپنا وقت نکالیں۔ ہر دائرے میں آپ دیکھتے چلے جائیں، تو یہ ہر ایک انسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ اپنی ہی دنیا کے اندر ساری محبتیں اپنی ذات کے لیے رکھتا ہے، یا کچھ محبت اس نے اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے بھی رکھی ہے۔
تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کی محبت کے، اللہ کے معاملے میں، اللہ کی محبت کے معاملے میں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. اب یہاں سے وہ آخری مضمون شروع ہو رہا ہے، قیامت کا منظر. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نے دونوں چیزیں دکھا دی تمہارے سامنے، یہ کائنات ایک نشانی کے طور پہ رکھ دی، اس کے ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی. اب نہ ماننے والوں کا انجام اللہ کہتا ہے قیامت کے دن حسرت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش دیکھ لیں، یرا کہتے ہیں دیکھنے کو، اور کاش دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ سب عذاب کو دیکھیں گے. اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے یا اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے ظالم ہیں. اور ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو اس کا اصل مقام نہ دے. جو اللہ کو اصل مقام نہ دے وہ ظالم ہے. اور مشرک بھی ظالم ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا مقام دے دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ ظالم لوگ کاش دیکھیں گے جب دیکھیں گے عذاب کو تو اس وقت سمجھیں گے یہ بات، ان القوت للہ جمیعا، طاقت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، جمیعاً ساری کی ساری، بے شک قوت اور طاقت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. دنیا میں لاکھ سمجھاتے تھے مجھے سمجھانے والے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میں سمجھتا تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو مجھے وہاں پہ بچا لے گا، کوئی اور سسٹم ہوگا جس کے تحت میں جنت میں چلا جاؤں گا، اور کوئی اور سسٹم ہوگا کہ جنت اور جہنم ہوگی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کاش وہ قیامت کا منظر آج ان کی آنکھوں کے سامنے تازہ ہو جائے. اس وقت وہ دیکھیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں، اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. اگلی آیت بھی اسی مضمون سے متصل ہے، اگلی دونوں آیات. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. یہ تبرأ کا جو لفظ ہے اس کو ذہن میں رکھیے، یہ 3-4 مختلف صیغوں میں انہی دو آیات میں استعمال ہوگا. تبرأ براءت سے ہے، بری الذمہ ہو جانا. انسان کسی چیز سے بری الذمہ، تبرأت من فلان، میں فلاں سے بری الذمہ ہو گیا ہوں. تبرأت من کا، میں آپ سے بری الذمہ ہو گیا ہوں. براءت من اللہ و رسولی، اللہ بری ہو گیا ہے، اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے. تو یہاں پہ تبرأ براءت کا اظہار کرنا. اس تبرأ جب براءت کا اظہار کریں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا پیسو ٹینس ہے، اتبعوا پیروی کرنے والے، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی. یہ سکیلز ہیں عربی کے اندر، یہ ٹونز ہیں عربی کے اندر جن کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. اتبعوا جب بھی ہوگا وہ پیروی کرنے والے ہوں گے، اتبعوا جب بھی ہوگا تو پیروی جن کی گئی، جن کی لوگوں نے پرستش کی تھی، جن کو لوگوں نے خدا کی جگہ پہ کوئی مقام دے دیا تھا یا خدائی معاملات میں شریک کر دیا تھا، وہ برات کا اظہار کر دیں گے قیامت کے دن. کہہ دیں گے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی ہوگی. کن سے برات کریں گے؟ جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے، جو ان کے نعرے لگانے والے تھے، جو ان کی واہ واہ اور جے جے کرنے والے تھے، ان سے برات کا اعلان کر دیں گے. ورأوا العذاب، اور وہ سب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. جن کی پیروی کی گئی وہ بھی، اور جو پیروی کرنے والے تھے وہ بھی، دونوں عذاب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے. وتقطعت بہم الاسباب، تقطع یا تقطع منقطع ہو جانا، کٹ جانا. وتقطعت اور کاٹ دیے جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، بہم ان کے اسباب. اسباب یہ سبب کی جمع ہے، اور سبب کا لٹرل جو میننگ ہے، ورلڈلی جو میننگ ہے اس کا، وہ رسی کو سبب کہتے ہیں. اور اسی سے توسل کا، واسطے کا معنی پیدا ہوا ہے کہ آپ اس رسی کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسرے مقام پر چلے جاتے ہیں، ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے رسی یہاں پہ پکڑی اور رسی کا دوسرا جو سرا ہے وہ چھت کے ساتھ بندھا ہے، تو آپ کے چھت کے ساتھ ایک لنک ہو گیا ہے، توسل ہو گیا آپ کا. اور اسی سے پھر آگے اسباب اور وسائل، کسی شے کے متعلقات، یعنی اس کے جتنے بھی متعلقات تھے آدمی کے، وہ سارے اس کے اسباب تھے. جتنے بھی اس کے متعلقات تھے وہ سارے اس سے کٹ جائیں گے، اس سے الگ ہو جائیں گے. اور آخری آیت، وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الذين اتبعوا، اور وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی. اتبعوا پیروی کرنے والے، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی. تو وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، لو ان لنا کرہ، کاش ہمارے لیے کرہ ہو جائے. کرہ کا لفظ ہے مکرر سے. آپ نے اگر اردو مشاعروں میں شرکت کی ہو تو کوئی اچھا شعر پڑھے تو لوگ کہتے ہیں مکرر. تو یہ مکرر، وہ مقرر ایک اور ہوتا ہے جو تقریر کرنے والا ہوتا ہے، اور مکرر چھوٹے کاف کے ساتھ دوبارہ کہیں.
نشر مکرر، دوبارہ نشر کیا جا رہا پروگرام، تو یہ وہی کر رہا ہے۔ کاش ہمارے لیے کر رہا ہو جائے، کاش ہمارے لیے دوبارہ لوٹ جانا ہو جائے، کاش ہم دنیا میں دوبارہ واپس جا سکیں جب وہ سارا معاملہ دیکھیں گے۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم بھی برات کا اظہار کر دیں ان سے، کما تبرؤوا منا، جس طرح انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کر دیا، جس طرح ہم نے جن کی پیروی کی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، کاش ہم دنیا میں دوبارہ جائیں، اللہ تیری مانے، اور جن کی دنیا میں مانتے رہے ان سے کہیں کہ ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں ایک موقع دے دنیا میں جانے کا تاکہ ہم یہ برات کا اظہار دنیا میں کر سکیں۔ کذالک، اسی طرح سے، یریہم، اللہ دکھائے گا ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات، حسرت بنا کر، حسرات حسرت کی جمع، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حسرت بنا کے ان کو دکھائے گا۔ انسان حسرت کرے گا اپنے عمل، ساری زندگی لگا دی، 70 سال تک میں آنکھیں بند کر کے ایک ہی کے پیچھے لگا رہا، آنکھیں بند کر کے میں غلط ہی رستوں پر چلتا رہا۔ اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ اس حسرت کو اللہ نے اس انداز میں بیان فرمایا، ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے رب یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے قبیلے کا سردار تھا، میرے پنڈ کا چودھری تھا، یہ میرے خاندان کا بڑا تھا، میں تو اس کے پیچھے لگا رہا، اس نے مجھے مروا دیا، فاضلونا السبیلا، انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یہ ہمیں گمراہی کا سبب بنے، اللہ ان کو ڈبل عذاب دے۔ تو اللہ کہیں گے ان کا جو معاملہ تو ظاہر بات ہے، انہوں نے تمہیں بھی بھٹکایا تھا تو ان کو تو ڈبل عذاب ملے گا، لیکن تم بھی عذاب سے بچ نہیں سکو گے، تمہاری آنکھیں کیوں بند ہو گئی تھیں؟ تم نے عقل سے کام نہیں لیا تھا، یہ میں نے عقل والوں کے لیے تو کتاب نازل کی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ فرمائیں گے کہ ان کے اعمال حسرت بن جائیں گے ان کے سامنے، کاش اور تمنائیں اور حسرتیں، بس وہ یہی الفاظ قیامت کے دن ان کے پاس ہوں گے۔ وما هم بخارجین من النار، اور نہیں وہ سب نکل سکیں گے، من النار، آگ سے، اور وہ سب آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ ہمارے آج کے دور کے اندر بھی ان آیات کی روشنی کے اندر ایک بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ٹھیک رستے کو جانتے ہیں، سیدھی بات کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے کسی مقصد کے لیے، کسی مطلب کے لیے لوگوں کو غلط رستے پہ ڈالا ہوا ہے، جو اللہ کے کتاب کے صحیح مفہوم کو جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کو غلط رستے پہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر صحیح بتا دیا تو ہمارے دکانداری بند ہو جائے گی، ہمارے معاملات ختم ہو جائیں گے، یہ ساری جو ہم نے بہت دنیا سجائی ہے اپنی، سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، یہ جانتے ہوئے ان کو یہ آیات پڑھنی چاہیے۔ قیامت کے دن جو ان کے پیچھے چلتے ہیں وہ ان سے برات کے اظہار کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ان کو ڈبل عذاب دیا جائے۔ اس لیے بڑی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو علم کو جاننے کے بعد لوگوں کو غلط بات بتائیں، اور دوسری ذمہ داری عام لوگوں کی ہے کہ وہ بھی صحیح علم کو پہچاننے کی کوشش کریں، اس اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق کو بنا لیں، آپ کے سارے غلط فلسفے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کسی مولوی کی، کسی مسجد کی، کسی مدرسے کی، اور کسی شیخ کی، اور کسی استاد کی، کسی پیر کی مریدی کی بجائے اس اللہ کی کتاب کو اپنا پیر بنا لیجئے، آپ کی ساری عقل کے زاویوں کو ٹھیک کر دے گی۔ اور جب تک یہ نہیں ہے اس کتاب کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا ہادی اور رہبر آپ نے بنایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی غلطی آپ کی تباہی کا ذریعہ بھی بن جائے۔ اللہ مجھے اور اس کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بہنوں اور بیٹیوں، پیارے بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے فضل نال، تہاڈی مدد دے نال اس سال دا گرینڈ فیملی ڈنر دا پروگرام ہی پچھلے سالاں دی طرح ماشاءاللہ کامیاب ہویا ہے۔ جنہاں دوستاں نے اکنامکلی مدد کیتی ہے، قرض حسنہ دی شکل وچ، کارڈ ویچن دی شکل وچ، یا ویسے فنڈ ریزنگ دی شکل وچ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہاں نو اپنی صحت دے مطابق بہت بہت اجر دے۔ انہاں دوستاں دا بھی شکریہ ہے جنہاں نے کارڈاں دے پیسے جمع کرا دیتے نے، اور میں دیکھا کہ کوئی دوست اپنے کولوں پیسے دے رہے ہیں، چاہے انہوں نے القاب آپ نے یہ پیسے نہیں دیتے، انہوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور جڑے دوست جنہاں نے کارڈ لے سن، بیچے نے، یہ تک پیسے نہیں جمع کرائے، مہربانی کر کے وہ جلد از جلد پیسے جمع کران، اور جنہاں نے کلیکٹ کرنے نے وہ بھی اپنے فیملیز کولوں، اپنے دوستاں دے کولوں پیسے کلیکٹ کر کے جڑا ہے وہ جلد از جلد جڑا ہے وہ اس نوں جمع کران۔ اور جڑے دوستاں نے قرض حسنہ دا وعدہ کیتا ہے وہ بھی برائے مہربانی کر کے جلد از جلد جڑا قرض حسنہ مسجد دے اکاؤنٹ دے وچ بھیجن۔ اگر کسی نوں اکاؤنٹ دا کوئی مسئلہ ہے تو وہ انتظامیہ نال میرے نال گل کر لوے، اسی اکاؤنٹ دے دینے ہاں، کیونکہ ساڈی خواہش ہے کہ بہت جلد جڑا ہے وہ ایک اچھی خاصی قسط جڑی ہے وہ گرولن آئندم نوں انہاں دی دے دتی جائے۔ مہربانی، جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔
یہ گرینڈ فیملی ڈنر کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو گرینڈ فیملی ڈنر کے جو ویڈیو کلپ ہیں وہ الحمدللہ سارے تیار ہو گئے ہیں. وہ اس وقت اسلامی کلچر سینٹر کے ویب سائٹ پر اگر آپ جائیں تو وہاں میڈیا کا وہ کھناپ ہے، تو اس کے نیچے جو ہے تمام کے تمام ویڈیو لنکس اس وقت موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب پہ ICCN تھے وے اس کو سرچ کریں تو وہاں بھی تمام کے تمام اس سال کے گرینڈ فیملی ڈنر کے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پچھلے جتنے بھی ہمارے پروگرامات ہوئے ہیں ان کے ویڈیو کلپ جو ہیں وہاں موجود ہیں. اس کام کو مکمل کرنے میں محترم فاروق بھٹا صاحب نے بڑی مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. وہ ہمیشہ اپنا اس کام کے اوپر جو ہے وہ بڑا وقت اور بڑے خوبصورت انداز سے وہ اپنا وقت لگاتے ہیں. ایک پروگرام اس کا ذکر کرنا ہے. اس وقت آپ کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ ایک تکمیل قرآن تقریب کا جو ہے وہ پمفلٹ ہاتھوں میں موجود ہے. الحمدللہ اسلامی کلچر سینٹر کی یہ بڑی خواہش ہے کہ ہم کسی طرح اپنے اس مرکز کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کو اچھے انداز سے آگے بڑھائیں. جہاں درس قرآن کا یہ ایک خوبصورت نظام آپ کے سامنے ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اسلامی کلچر سینٹر کے اندر جامعہ کے نام سے بچوں کی جو تربیت ہے اس کا کام شروع کیا ہے. ان بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ خواتین کے اندر جو ہے یہ ایک کلاس تھی جو پچھلے 2 سال کے اندر جو ہے وہ اپنا کام کر رہی تھی. اس کلاس نے 2 سال کے اندر الحمدللہ قرآن کی مکمل تفسیر جو ہے لفظی ترجمے کے ساتھ اور عربی گرامر کے ساتھ اس کام کو مکمل کیا ہے. اس خصوصی پروگرام کے اندر جو ہے عظیم باپ کی عظیم بیٹی محترمہ سمیہ رحیل قاضی صاحبہ جو ہے وہ انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گی اور ان کے ساتھ جماعت اسلامی کی سابقہ سینیٹر اور قائمہ کوثر فردوس صاحبہ وہ اس پروگرام کے اندر شرکت کر رہی ہیں. یہ ایک بڑا انتہائی اہم پروگرام ہے. شاید یہ اسلامی کلچر سینٹر کی تاریخ کے اندر یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح خواتین کے لیے ایک خصوصی مہمان خصوصی پاکستان سے جو اس سطح پہ وہ تشریف لا رہے ہیں. یہ ایک بڑا اہم پروگرام دعوتی نقطہ نظر سے بھی ہوگا اور اس کے اندر جو ہماری بچیاں ہیں ان کے لیے بھی بڑی موٹیویشن ہے کہ خواتین جو پاکستان کے اندر بڑے مشکل حالات ہیں اس کے اندر خواتین نے کس طرح اپنے آپ کو آگے بڑھایا، کس طرح انہوں نے اپنے کام کو اور دین کے کام کو دعوت کے کام کو آگے بڑھایا. یہ ایک موٹیویشن ہے جو لوگ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اور جو خواتین اس معاشرے کے اندر جو کام کرنا چاہتی ہے ان کے لیے ایک موٹیویٹنگ کام ہوگا. تو آپ اس وقت خواتین کے حال میں بھی یہ پمفلٹ موجود ہے. جو اس میں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ہم نے جو پمفلٹ یہ اشتہار تقسیم کیا تھا گرینڈ فیملی ڈنر میں اس میں جو تاریخ تھی وہ 15 جون تھی، لیکن یہ تاریخ اب چینج کر دی گئی ہے. یہ تاریخ اب 25 مئی ہے. تو جو ساتھی وہ پچھلا پھڑکات ان کے پاس ہو تو یہ ذرا اس کو نوٹ کر لیں. تو تمام خواتین اور بچیاں جو ینگ بچیاں ہیں ان کو اس پروگرام کے اندر شرکت کرنی چاہیے تاکہ یہ جو دعوت کا کام ہے اس معاشرے کے اندر اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ سیکھ سکیں. یہ ایک بہت لائبریری پروگرام ہوگا انشاءاللہ. اور اس پروگرام کے اینڈ پہ جو ہے اگلی جو کلاسز ہیں جو اگست کے اندر شروع ہونی ہیں خواتین کی وہ بالکل اسی طرز کی ہوں گی. اس میں 1 سال کا کورس ہوگا اور ایک 2 سالہ کورس ہوگا جس کے اندر دوبارہ جو ہے وہ پوری تفسیر کے ساتھ لفظی ترجمے کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ قرآن مجید کو جو ہے وہ پڑھایا جائے گا. اور اس معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے کہ ہم اس طرح کے جو مواقع ہمیں ملیں خاص طور پہ بچیوں کے معاملے میں اور خواتین کے معاملے میں ان کو ہمیں جو ہے اس کام سے جو ہے اس طرح کی جو سہولیات ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. دعا فرما لیجئے. یہ ماسٹر جمیل صاحب کے ان کی جو زوجہ ہیں خدیجہ بہن ان کی طرف سے اعلان ہے ان کے بھائی کافی بیمار ہیں تو ان کے لیے دعائے صحت کی درخواست ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما. یا رب العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں سے تبدیل فرما. یا رب العالمین ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان مریض ہیں سب کو اپنی رحمت سے ہر قسم کے مرض سے محفوظ فرما، عافیت کی، سلامتی کی، امن کی زندگی نصیب فرما. یا رب العالمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. یا رب العالمین ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما. انہیں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے بہت سی مشکلات اسلام کے حوالے سے درپیش ہیں.
لیکن یا رب العزت انہیں ہمت اور توفیق اور طاقت نصیب فرما کہ وہ اپنے دین پر عمل کر سکیں اور اس کے صحیح پیغام کو دوسروں تک پہنچا بھی سکیں. ہمیں ان کی تربیت کرنے اور ان کو رہنمائی دینے کی توفیق نصیب فرما. ہماری بھی اصلاح فرما, ہمارے اندر سے غلطیوں کو, کوتاہیوں کو دور فرما. ہمیں سیدھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیشہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.